السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ چرچے میں ہے ایک ہفتے سے، کیونکہ این ڈی اے سے پبلک کا دل بھر چکا ہے، انڈین عوام کا دل بھر چکا ہے، اور اتنی بری حالات سے این ڈی اے گزر رہی ہے اس وقت جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی مار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ انہوں اپنے آپ کو جو 30 مار خواہ سمجھے تھے، آج انہوں روڈ پہ بھی آ گئے اور زمین پہ بھی آ گئے، کیونکہ انہوں ہوا میں چل رہے تھے، خالی ان کے قدم خالی ہوا میں تھے، نہ نیچے نہ اوپر۔ اب ایسا ہو گیا وہ بیچ سے جو گرے، انہوں تو نیچے آ کے آڑے چھو گئے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان کو تو پارلیمنٹ میں جو نوٹنکی کرے ان کے پیٹ میں بھی درد ہوا، ان کے سینے میں بھی درد ہوا۔ اب ہو سکتا ہے ان کو کینسر ہو جائے یا جذام کی بیماری ہو جائے، ایسے بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کا کوئی علاج نہیں، جو لاج ہو۔ یہ سارے عوام کی بددعائیں ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ دل کھول کے دیے ہیں، کیونکہ پہلے سے کہتے ہوئے آتا ہوں، کسی کے منہ سے نکلا ہوا جو ہے سو کسی کو نہیں چھوڑتا، ان کی دنیا مٹ جاتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان کو بھلا جمعے تک انہوں ٹائم لیے، لیکن ایک جمعہ نہیں، ایسے 1000 جمعوں کو بھی انہوں ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ کل بولے تھے انہوں پارلیمنٹ میں، آج اور 16 ان کے ایم پیز کم ہو گئے، اور 16 جا کے انڈیا الائنس میں مل گئے، جبکہ انڈیا الائنس ان کو ابھی تک سرکاری طور پہ لیا نہیں، لیکن میٹنگ وغیرہ جو ہے سب کرے۔ راہل گاندھی ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اکھلیش یادو ایک پڑھا لکھا بچہ ہے، اور شرد پوار ہے، ممتا بنرجی ہے، جو کہ سیاست کے دگج ہے۔ یہ لوگ، ان کی دانش مندی، ان کی سوچ آج انڈیا الائنس کے اتنی پاورفل اور اتنی طاقتور بنی ہے۔ بہرحال یہ جو 17 ایم پی جو ان سے کنارہ کشی کرنے کی چکر میں ہے، راہل گاندھی نے تو ٹائم دیا ہے، کل کا ملاقات تو کریں گے وہ لوگ، لیکن راہل گاندھی مانے گا نہیں مانے گا بات دوسری ہے، کیونکہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے یہ لوگ کون سی ٹیم میں سے نکل کے آ رہے ہیں، کون سی ٹیم میں سے آ رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کے ان کو بھی قدم رکھنا پڑتا۔ اب یہ جس طریقے سے بھاگ کے ادھر آ رہے ہیں انڈیا الائنس میں، لیکن انڈیا الائنس کے جو ابھی بتایا میں نے جو دگج ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کون سی بھی چیز کا۔ یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی غلطی کرنے کے موڑ میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقت بڑا کٹھن ہے ان کے لیے، اور بڑا آزمائشوں سے گزر رہے ہیں یہ لوگ، بڑے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو کوئی پرسہ بھی دینے والے نہیں ہے، پرسہ حال بھی دینے والے نہیں ہے۔ پرسہ وجہ سمجھ کے کس کو دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کرنیوں کا نتیجہ ہے وہ، ان کی زیادتوں کا نتیجہ ہے وہ، جتنی زیادتی یہ لوگ کرے ہیں وہ عوام اب ان کو برابر نکال رہی ہے۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہاں پہ انڈیا الائنس کی طاقت دیکھیے آپ لوگ، بڑھتے جا رہے ہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی سرکار بننے جا رہی ہے، اور اگرچہ ہم چلے گئے تو ہمارے کو کم سے کم
सरकार में तो रहेंगे भला किसकी भी सरकार हो, इसलिए ये लोग उल्टे पांव भाग रहे हैं, बगैर चप्पल के भाग रहे हैं उधर, और बोल रहे हैं खुला, बगैर हमारी कोई शर्त नहीं होगी, बस हम पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे, पार्टी में रहना चाह रहे। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस को वाकई सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जहनीत भी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि बाहर रह के नहीं कर सकते बोल के अंदर भी आके अंदर की टीम को ख़राब करते, खोखला करते, आपको अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला का करम भी है, रहम भी है। जिस तरीक़े से जो इनकी दुर्गत हुई है, जो हालात इनके बने हैं, इसके ज़िम्मेदार इन्हों खुद है। अब इन्हों आपस में लड़के मर रहे हैं। आज अमित शाह का एक बयान आपने सुना होगा, जो कि गोदी मीडिया, निचली मीडिया, गंदी मीडिया, चोर मीडिया, फेंकू मीडिया, वो मीडिया पे भी बड़ा वायरल हुआ है। जिस तरीक़े से अमित शाह जो हिम्मत हारे भी जो बातें कर रहे हैं, इन्हें तो बहुत कम आते हो, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और पहली मर्तबा ये मानने से इनकार नहीं कर रहे उन्होंने कि हालात इनके बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब इन्होंने सेहत का हवाला दे रहे हैं, इसका हवाला दे रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। ये हवाले कुछ भी नहीं होने का है। अब इनको जाना है वो तय है। अब इन्हों जितना जो करे, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, आप लोग वजह जानते हैं, लेकिन जो भी करे उनको बराबर उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। और एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त उसको भी पता चल चुका है, इसलिए वो लोग भी बैठ के बड़ा मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ के साथ ये लोग ने कितना घिनौनी काम किया, कैसे जलालत भरा काम किया, और किस तरीक़े से उनका मजाक उड़ाया था, उनको धमकाया था, उनको ख़रीदने की कोशिश की गई थी। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और तो ये लोग तो ऐसे कोई छोड़ने के मूड में नहीं है, और बराबर वो होगा। और एक दूसरी मीटिंग आज जो चली है इंडिया अलायंस की, जिसमें से 4 जने थे आज फिर, शरद पवार, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, यानी 5 जने ये लोग बैठ के तकरीबन 25 मिनट तक तबसरा किए, और हालात से, देश के हालात हज़रा पे बात हुई वो लोगों की। और जितनी इन्होंने अनदेखी करे हुए, जितनी ज़्यादती करे, देश की महंगाई, देश की बेरोज़गारी, देश की इकनॉमी, उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ है लोगों का। और इंशाअल्लाह ताला जब ये आएंगे तो अच्छे फ़ैसले होंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, महंगाई भी ख़त्म होगी, इकनॉमी भी सुधरेगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल है भाई, वो प्रोफेशनल है, अच्छी सरकार करेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।